اب ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں. اب ہم اس ایج میں رہتے ہیں کہ ہر طرح کا آئیڈیا انسان کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوچ ہو، وہ اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. ہر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، کہیں سے بھی، آپ بھی اور ساری دنیا بھی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اس ویو سے بچا لیں، پتہ نہیں کون کیا بات کر دے گا، اس کے کان میں پڑ جائے گی، تو آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، بھیڑ بکری نہیں بنایا. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لمٹ کر دو گے انفارمیشن کو، ٹھیک ہے اسکرین ٹائم لمٹ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح اپنے بچوں کو ایکسپوز ہونے سے بچا لو گے تو آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہے. جب بچہ اسکول جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، جب بچہ باہر جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا، جب اپنے دوست کے گھر جائے گا تو ایکسپوز ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب اپنے بچوں کو تیار کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب اپنے بچوں کو سکھا دینا کہ وہ مسلمان کیوں ہیں، اگر اس بات کا جواب انہیں گہرا جواب آتا ہے نا کہ وہ کیوں ہیں، اور اس کا یہ جواب نہیں کہ آپ کے ابو بھی مسلم ہیں اور اسلام حق ہے، اسلام حق کیوں ہے، قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے. ہم نے ہماری پوری اسلامی تعلیم عرصے سے پتہ کیا بن چکی ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. بس کیا اور کیسے، کیا اور کیسے، کیا اور کیسے. نماز کیا ہوتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، حج کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. واٹ اینڈ ہاؤ، واٹ اینڈ ہاؤ. لیکن جو چیز اگلی جنریشن تک اسلام پہنچائے گی نا، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کیا اور کیسے سے کام چل رہا تھا، اب نہیں چلے گا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چلے گا. جو بچے اب اس جنریشن میں بڑھ رہے ہیں نا، ان کے ذہن میں کیا اور کیسے کی اتنی فکر نہیں ہے. ان کے اصل ذہن میں سوال کیا ہے، کیوں. نماز پڑھو، کیوں پڑھوں. قرآن پڑھو، کیوں پڑھوں، کیا فائدہ اس کا، کیوں پڑھنا چاہیے مجھے. اگر وہ بدتمیزی سے پوچھے گا بھی نہیں نا، اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا. اور اصل چیز جو اسلام جس پر حاوی ہوتا ہے نا، وہ جسم نہیں ہوتا، وہ ذہن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے. تو ہمیں اب کیوں کی طرف آنا پڑے گا، اور قرآن میں کیوں کا جواب ہے. اگر آپ خود نہیں پڑھو گے نا، خود نہیں سیکھو گے کہ اس کیوں کا جواب قرآن نے کیسے دیا ہے، کیسے ایسی شخصیت کو پریپیئر کیا ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں چلی جائے، کسی بھی ایج میں چلی جائے، کسی بھی فتنے سے اس کا سامنا ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں آج کل جو ٹرینڈ ہے آن لائن، لوگ کہہ رہے ہیں اب اس ٹرینڈ کا ہم کیسے جواب دیں. 10 سال بعد ایک اور ٹرینڈ ہوگا نا، پھر آپ کہو گے اب اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں. پھر اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ آئے گا، آپ کہو گے اس کا کیا جواب دیں. آپ یہی کرتے رہو گے نا تو آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. اسلام ہر چیز کا ریاکشن نہیں دیتا. اسلام ایک ایسا پودا اب دماغ کے اندر ڈالتا ہے جو درخت بن جاتا ہے. آندھی ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا رہتا ہے. تو وہ چیز اب ہمیں تیار کرنی پڑے گی، قرآن کی بنیاد پر، عقلی بنیاد پر ایک فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی ہمیں. ہم بچے مجھے آ کے کہتے ہیں، ینگ لوگ آ کے کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کیا مطلب ہے قرآن پڑھ رہا ہوں؟ حفظ کر رہا ہوں. حفظ قرآن تھوڑی ہے، وہ تو آپ یاد کرنا سیکھ رہے ہو. جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بدل رہی ہوتی ہے، وہ باقی تمام چیزوں کا سامنا کرتا ہے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں گئے، جو لوگ فالو کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو. وہ سوال پوچھا کرتے تھے، انویسٹیگیٹ کیا کرتے تھے. اب ہمیں سوال پوچھنے سے منع کر دیا گیا ہے. بچہ اگر اسکول میں سوال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں جو لکھا ہے وہ پڑھو. رٹے کو ہم نے جو ہے وہ کامیابی بنا دیا ہے، آگے سے پوچھنے کو منع کر دیا. بلکہ ہم نے تو ہر فیلڈ میں یہ کر دیا. یہاں تک کہ مجھے ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نئی اے آئی میں کام کرنا چاہ رہی تھی، تو اس کے پروفیسر نے آ کے اسے روک دیا، یہ نہیں کرو بیٹا کنفیوز ہو جاؤ گی. آپ ہر فیلڈ میں انکوائری کو روک رہے ہو، اسلام میں بھی روک رہے ہو، تو آگے کیا ہونے والا ہے. جو قوم آگے بڑھتی ہے نا، وہ سوال پوچھتی ہے، اس کو سوال پوچھنے سے ڈر نہیں لگتا اور سوال کے جواب سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے دین میں اتنی قوت ہے، ہمارے قرآن میں اتنی پاور ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں کرو گے نا تو آپ کو ہمیشہ ماحول کا ڈر لگتا رہے گا. سوسائٹی بدل رہی ہے، اب کیا کریں، اب ان کو اسکول میں ڈالیں گے تو برا ماحول آ جائے گا. اب میرا بچہ جو ہے وہ لندن جا رہا ہے تعلیم کے لیے، وہاں دوسرا ماحول ہے، کیا کروں میں، وہاں پہ کیا کروں. دیکھیں جو فتنے وہاں ہیں نا وہی فتنے یہاں ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بس یہاں بچے چھپانے میں زیادہ ماہر ہو گئے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے، ہر جگہ ایک ہی ڈرامہ چل رہا ہے، ایک ہی سین ہے ہر جگہ. تو یہ سوچنا نا کہ کسی طرح آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہو، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہو.
ایمان کی حفاظت صرف یہ عقل کر سکتی ہے، والدین نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور قرآن کا جو اصل کردار ہے اس کو واپس اپنی سوسائٹی میں لانا ہے انشاءاللہ تعالی۔